حماد ان سے کہو قاصد کو بخش دیا جائے۔ ایان نے حماد کے قریب دھپ سے بیٹھتے ہوئے کہا، مجھے پتا تھا میرا بیٹا میری بات نہیں ٹالتا۔ انہوں نے علی کو گلے لگا کر اس کا سر چوما تھا۔ آپ بھی بلیک میلنگ جو نہیں چھوڑتی۔ اچھا اب بتائیں مزدور کو کھانا ملے گا یا نہیں؟ تک کر بے ہوش ہونے والے ہیں۔ ایان نے بات کاٹتے ہوئے ان دونوں کو اپنی طرف متوجہ کیا، جبکہ حماد نیچے کارپٹ پر دراز ہو چکا تھا۔ کون سے مزدور؟ سارا نے ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ گھر میں تو کوئی مرمت وغیرہ کا کام نہیں چل رہا تھا۔ دیکھیں ایک مزدور بیچارہ بے سدھ ہو گیا ہے۔ حماد کی طرف اشارہ کیا۔ ایک ہونے والا ہے، دیکھیں یہ گیا۔ خود بے ہوش ہونے کی ایکٹنگ کی۔ اف، ایک تو ان لوگوں کے ڈرامے۔ سارا اس کی بات سمجھ کر مسکراتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی۔ لگاتی ہوں کھانا، اور ہاں علی، آج گروسری کے لیے بھی چلنا ہے ہمیں۔ وہ کچن میں جاتے جاتے پلٹی اور علی کو یاد دلایا۔ اوکے ماما۔ اسے اپنے کچھ دوستوں کے ساتھ کہیں باہر جانا تھا۔ سب کا باہر سے آئس کریم کھانے کا پلان تھا۔ آج موسم اچھا تھا تو سب نے سوچا کہ پیدل ہی چلا جائے تاکہ کچھ آؤٹنگ بھی ہو جائے۔ مریم نے ان سے کہا تھا کہ وہ صباح سے پوچھ کر انہیں بتائے گی، اس لیے وہ ان کے کمرے میں جا رہی تھی۔ ہائے مریم یار، کہاں بیزی ہوتی ہو تم؟ اسی وقت دعا سیڑھیاں اتر کر نیچے آ رہی تھی۔ اسے پکارا، کہاں بیزی ہونا ہے؟ ہاسپٹل، اور کہاں؟ آج سنڈے ہے تو فرینڈس کے ساتھ گھومنے کا پلان ہے۔ بائی دا وے، آپ بھی تو لگتا ہے کہیں جا رہی ہیں۔ دعا کی تیاری دیکھ کر کہا۔ اس نے ڈارک گرین شارٹ شرٹ اور ریڈ ٹائٹس پہن رکھی تھی۔ سر پر گلاسز ٹکائے ہوئے تھے۔ ریڈ برانڈڈ پرس کندھے سے لٹک رہا تھا اور بلڈ ریڈ لپسٹک۔ اس کی کرلی بال بھی کھلے ہوئے تھے۔ وہ اتنی خاص اچھی صورت نہیں رکھتی تھی، لیکن خود کو سنوار کر رکھنا اسے آتا تھا۔ ہاں یار، زین کب سے فورس کر رہا ہے کہ کب سے کہیں باہر نہیں گئے، تو میں نے کہا کہ ناراض مت ہو، چلتی ہوں آج۔ طرح دار انداز میں کہا گیا اور نخرے سے آگے آئے بالوں کو پیچھے جھٹکا۔ مریم نے بس سر ہلانے پر اکتفا کیا۔ او ہاں، یاد آیا، زین کہہ رہا تھا کہ اس نے تمہارا دیا ہوا گفٹ تمہیں واپس دے دیا ہے۔ سو سیڈ۔ میں نے اسے بہت سمجھایا کہ سوتیلی ہی صحیح ہے تو تمہاری بہن ہی، پر پتہ ہے کیا بولا؟ میرے اپنے صرف تم لوگ ہو، یعنی میں، ممی، پاپا، چاچو اور اسد۔ ان دونوں سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے۔ بھائی اکثر لوگوں کی باتوں میں آ جاتے ہیں۔ مریم کو پتہ تھا کہ وہ یہ سب اسے جلانے کو کہہ رہی ہے۔ اس نے صبر کا دامن تھامے مختصر جواب دیا۔ بعض دفعہ کوئی حد نہ ہونے کے باوجود انسان کو حد میں رہنا پڑتا ہے۔ دعا سے کچھ زیادہ کہنا اپنا نقصان کرنا تھا۔ تم اسد کے ساتھ چلی جاؤ کہیں باہر، گھر پر ہی پڑا ہے وہ۔ کیوں؟ میں ان کے ساتھ کیوں جاؤں؟ مریم کو یہ بات سمجھ نہیں آئی تھی۔ یہ کیا تک ہے کہ وہ اسد کے ساتھ منہ اٹھا کر چلی جائے؟ پھر یاد آیا کہ دعا بھی تو زین کے ساتھ منہ اٹھا کر جا رہی ہے، شاید اس لیے اس سے بھی کہہ رہی ہے۔ یہ اس کے خیال میں شاید روشن خیالی تھی۔ مجھے سب کچھ پتہ ہے ہنی۔ عجیب سی مسکراہٹ کے ساتھ اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ تم گئی نہیں ابھی تک؟ زین بیچارہ کب سے گاڑی میں بیٹھا ویٹ کر رہا ہے، اور تم یہاں ٹائم ویسٹ کر رہی ہو؟ زرمینہ نے وہاں آ کر کہا، اور خاص کر مریم کی طرف دیکھ کر ٹائم ویسٹ کا فکرہ ادا کیا تھا۔ مریم تیزی سے وہاں سے نکل کر صباحت اور زاہد کے کمرے کی طرف چلی آئی، مگر اندر سے آتی آواز پر وہیں دروازے میں ہی رک گئی، کیونکہ اندر اس کا نام لیا گیا تھا۔ مریم کے ساتھ بہت برا کیا ہے زین نے، اس کی معصوم فیلنگز کو ہرٹ کیا ہے۔ صباحت اندر زاہد سے کہہ رہی تھی، اگر اسے مریم سے تحفہ لینا پسند نہیں تھا تو کہیں رکھ دیتا، یوز نہ کرتا، مگر یوں اس کے منہ پر تو نہ مارتا۔ وہیں پر تھی میں، کیا گزری ہوگی میری معصوم بچی پر۔ ان کی آواز میں تعصب اور دکھ گھلا تھا۔ تم مریم کی حرکت پر بھی تو غور کرو، کیا اسے یہ زیب دیتا ہے کہ انجان لڑکوں کے ساتھ بحثیں کرتی پھرے؟ اور زین کی بات کو تو آپ کو ویسے بھی بری ہی لگنی ہے۔ سوتیلا ہے نا، سگا نہیں ہے، بن بھی کہاں سکتا ہے۔ عورت کے دل میں صرف اپنی اولاد کی ہی محبت ہوتی ہے۔ زاہد کو شاید یہی بات قابل گرفت لگی تھی۔
सबाहत ने बेयकीनी से उनका चेहरा देखा।